گئے. مجھے کہتا ہے حضرت صاحب کوئی نظر مارو. ہاں میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے حضرت جی بس جس چیز کو ہاتھ ڈالتا ہوں نا، سونے کو ہاتھ ڈالوں تو مٹی بن جاتی ہے. ذرا نظر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا کچھ ہی ہمارا سب کے سامنے ہے حضرت. نظر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے حضرت؟ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار اس طرح کر، اپنے گھر جا اور جا کے نا اپنے بچوں کی امی سے سر مجھے اتنا پوچھ کے بتا کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. وہ مجھے کہتا ہے حضرت میں آپ کے سامنے اپنا مسئلہ لے کے آیا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں گھر جا کے قرآن پاک دیکھ. میں نے کہا بھائی تو خود بھی کہہ رہا تھا کہ میں نظر والا ہوں، پر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. چل پھر مان تو صحیح نا میری، چل گا. میں انتظار کر رہا ہوں، فون ہاتھ میں پکڑا. وہ گیا کو 1.5-2 گھنٹے بعد مجھے اس کا فون واپس آیا. کہتا جی میں نے پوچھا ہے ہمارے گھر میں جو ٹوٹل قرآن پاک پڑھے ہیں نا، مختلف کمروں میں مختلف مقامات، ان کی تعداد بنتی ہے 7. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا آپ ذرا پھر اپنی بچوں کی امی سے پوچھ کے بتا کہ ٹوٹل تو 7 پڑھے ہیں، کھولتے کتنے ہو؟ کتنے قرآن پاک کھولتے ہیں تمہارے گھر میں؟ وہ کو 1.5-2 منٹ بعد پھر مجھے کہتا ہے نہیں حضرت تو قرآن پاک تو 7 ہیں، بس وہ مصروفیت بڑی ہے، کھلتا کوئی نہیں. میں نے اس کو کہا میرے بھائی پھر مجھے اتنا بتا، جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک، اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں کہ رب کریم فیس بک چھوڑتا نہیں، یوٹیوب چھوڑتا نہیں، انسٹاگرام چھوڑتا نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں، تو پھر بتاؤ پھر اس کا بھلا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنا بیڑا گھر خود کر لیا ہے. اب اچھا ہو سکتا ہے آپ کی عادت بھی ہے نا، اب ادھر نہیں پوچھتے ہیں، باہر جا کے آپ کہیں مصباحی صاحب نے نئی گالی سنا تو قرآن پاک نے کتنے شکایت لگائی. وہ بھائی سارے قرآن پاک کی تو بات ہی بڑی ہے، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اپنی زندگی میں سورہ ملک پڑھنے والا ہو، تبارک الذی بیدہ، سارا قرآن نہیں تھی، صرف سورہ ملک 29واں پارہ، ٹھیک ہے، جو اس کا عامل ہو، کیونکہ بروز قیامت اعمال تو لیں گے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. وہ ایسا ہوگا پڑھنے والا، وہ سورہ ملک کا ہوگا، عامل ہوگا، پڑھتا ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ نیکیاں تھوڑی ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ جہنم کا حکم ہو جائے گا. تو پھر حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے جھگڑا کرے گی. رب کریم یہ تو مجھے پڑھتا تھا، یہ تو مجھ سے پیار کرتا تھا، میں تو نہیں اس کو جہنم میں جانے. اگر تو نے اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر کے پھر مجھے بھی قرآن پاک سے نکال. اب اللہ تو سورہ ملک کو قرآن پاک سے نکال لیں گے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ صرف سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو حضرت اگر تب سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کر سکتی ہے تو کیا آپ سارا قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کر سکتا؟ حضرت وہ کرتے ہیں. اس لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا، اور اللہ میں نے حضرت صرف ابھی قرآن پاک کا نام لیا ہے، میں نے ان مسلوں کا نام ہی نہیں لیا. کوئی پھپھو لے کے آئی تھی عمرے سے، کوئی خالہ لے کے آئی تھی، کوئی ماموں لے کے آئے تھے، کوئی تایا ابو لے کے آئے تھے، کوئی دوست لے کے آیا تھا بطور تحفہ. ہمارے گھر میں ڈھیر لگے ہیں مسلوں کے، کبھی آج تک کسی نے کھول کے سجدہ ہی نہیں کیا، وہ بھی شکایت کرتے. میں نے ابھی حضرت تسبیحوں کا نام نہیں دیا. کوئی پھپھو لے کے آئی، کوئی تایا لے کے آیا، کوئی ماموں لے کے آیا، کوئی بہنوئی لے کے آیا، کوئی بہن لے کے آئی، کوئی فلاں لے کے آیا، فلاں لے کے آیا. گھر میں ڈھیر لگا ہے تسبیحوں کا، ابھی میں نے ان کا تو نام ہی نہیں لیا. وہ بھی روز اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، رب کریم موبائل چھوڑتا ہی نہیں، مجھے پکڑتے ہی، مجھے کھولتے ہی. اللہ کیا دے گا حضرت یہ موبائل؟ لیکن کمال دکھا کسی نے، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ بکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جائے. اور حضرت ہمیں سب سے بڑی سزا بھی اسی کی ملی ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ. قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت، ہم نے وہ چھوڑا ہے.
فضول ترین کام اگر چھوڑ دیا. میں یہ پیچھے بھی کہہ دکھ ہوتا ہے جی، ہم سفر کرنے والے لوگ سارا دن سڑکوں پہ رہتے ہیں، فلیکسیں لگی ہیں بڑی بڑی، کیا ہے جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. اللہ کی قسم دل دکھتا ہے وہ یار جنہوں دے کول قرآن ہوئے وہ کینیڈا پڑھن جان، ان کے پاس قرآن ہے. بتاؤ مجھے بھائی، وہ قرآن تمہارے پاس ہے کہ کینیڈا والوں کے پاس؟ قرآن تمہارے پاس ہے کہ یو کے والوں کے پاس؟ قرآن تمہارے پاس ہے کہ آسٹریلیا والوں کے پاس؟ وہ قرآن تو تمہارے پاس ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا آسٹریلیا والے تمہارے پاس آتے آ کے کہتے بھائی تمہارے پاس قرآن ہے، اس میں لکھا ہے تبیانا لکل شیء، تمہارے پاس قرآن ہے جس میں لکھا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہمیں بھی پڑھا، لیکن دکھ ہے قرآن والے ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس ہے ہی کچھ. لیکن پتہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک ہمارے پاس بھی. قرآن پاک تو الماریوں میں پڑا ہے، قرآن پاک تو غلافوں میں لپٹا پڑا ہے. قرآن رہ گیا وہ تام کے لیے، قرآن رہ گیا پھوکوں کے لیے، قرآن رہ گیا تعویذوں کے لیے، قرآن رہ گیا محفل میں بس ابتدا کرنے کے لیے تھوڑا سا پڑھ دیے بس، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ. باقی کدھر ہے قرآن؟ قرآن تو رہ گیا حضرت دلہن رخصت کرنے کے، اور کدھر ہے قرآن؟ بازاروں میں قرآن نہیں، شادیوں میں قرآن نہیں، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں، ہمارے تعلقات میں قرآن نہیں، ہمارے معاملات میں قرآن نہیں، ہمارے لین دین میں قرآن نہیں، ہمارے کاروبار میں قرآن نہیں. کدھر ہے قرآن؟ قرآن تو رہ گیا حضرت دلہن رخصت. اور دکھ کی بات یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی حضرت ہو کیا گیا ہے. وہ پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آئے گا، پوری شادی میں کسی ایک بندے کو قرآن نہیں یاد آئے گا کہ قرآن نے کیا کیا کہا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. شادی کی ابتدا سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد. تیل پہ نہیں یاد، مہندی پہ نہیں یاد، مائیوں پہ نہیں یاد، بارات پہ نہیں یاد، میرج ہال میں نہیں یاد، میرج ہال کے باہر نہیں یاد. تیل پہ حضرت جی ہر گندا کام ہے. ناچ گانا ہوگا، لڈی ہوگی، بھنگڑا ہوگا، لڑکیاں ناچیں گی، لڑکے ناچیں گے. حضرت کسی کو قرآن نہیں یاد ہے، کسی کو قرآن نہیں یاد ہے. بارات آئے گی، فوجی بینڈ بچے گا، اس کے آگے دوست ناچیں گے، میرج ہال کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جوان لڑکیاں حضرت استقبال کریں گی، پھول پھینکیں گی، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، ڈی جے بجے گا. حضرت سالی بہنوئی خطرناک ترین رشتہ، سالی راستہ روکے گی، آپس میں بےہودہ گفتگو ہوگی، چھیڑا جائے گا ایک دوسرے کو. کسی کو قرآن یاد نہیں. خطرناک ترین رشتہ دیور بھابھی. اب مجھے یہ نہیں پتا آپ کے ادھر یہ رواج ہے کہ نہیں ہے، ہمارے ادھر پنجاب میں ہے. کیا کرتے ہیں، جو دیور ہے وہ بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھتا ہے. حضرت گندا رواج، کسی کو قرآن نہیں ہے. کی ہوتا ہے جب دلہن رخصت کرنے لگتے ہیں تو پھر لوگوں کو قرآن یاد آ جاتا ہے. ہاں، پھر لوگوں کو قرآن یاد آ، قرآن ہے اس لیے تھا قرآن ہے، تیل پہ نہیں یاد آیا. تب کدھر تھا قرآن؟ جب ناچے تھے تب نہیں یاد آیا؟ جب جوان لڑکیوں کو کھڑا کر کے ان سے پھول پھینکوائے تھے تب نہیں کسی کو پتا تھا؟ دلہن رخصت کریں گے تو قرآن. مجھے نہیں پتا جی اس وقت قرآن کیا کہتا ہوگا رب کی بارگاہ. یہ کیسے کیسے لوگ ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر سزا یہ ملی کہ قرآن والے ان سے پڑھنے جا رہے نہیں ہیں. قرآن پاک جتنے احباب بیٹھے ہیں، اسپیشل حضرت جو والد بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کسی قرآن کھولیں. جب باپ قرآن کھولے گا بیٹا آٹومیٹک کھولے.
پتہ ہے اب مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کچھ احباب ہوں جن کو یہ تجربہ ہوا ہو. ارے لوگ دم کروانے آتے ہیں مجھ سے، کس بات کا؟ اے حضرت صاحب اس کو دم کر دیں. میں کہا تھا اے حضرت صاحب موبائل نہیں چھوڑتا. تو میں نے تو نہیں کبھی دم کیا کسی کو. میں کہتا ہوں انہوں چھڑ، آپ پہلے تینوں کرا، تو کیڑا چھڑ چڑے ہیں بھائی. انہوں نے کدھر سے موبائل لیا؟ ہم سے لیا. میرے بیٹے نے میرے ہاتھ میں کب قرآن دیکھا تھا کہ یہ بھی قرآن پکڑتا؟ اب دیکھیں نا، جب بزرگوں نے تربیت لکھا ہے، کوئی بزرگ تھے اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے. اب وہ کرتے کیا تھے؟ وہ مچھلی پکڑتے، پیچھے اپنی بچی کو پکڑاتے. وہ کیا کرتی؟ مچھلی پکڑ کے نا اس کو دیکھ کے وہ پھر پانی میں پھینک دیتی. اب حضرت کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. اب ان کے خیال میں کافی مچھلیاں جمع ہو چکی ہیں. جب دوپہر کا وقت قریب آیا، انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا جو وہ کانٹا تھا اس کو لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھاؤ کتنی مچھلیاں ہوئی. اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی تھی. انہوں نے کہا ہاں دی تو تھی. تو کہا وہ کدھر گئی؟ اس نے کہا وہ تو میں نے واپس پانی میں پھینک دی. تو پوچھتے ہیں پانی میں کیوں پھینک دی؟ اب سنیے، اس کو کہتے ہیں تربیت. جب کبھی ہوا کرتی تھی حضرت، وہ کہتی ہے بابا اب روز صبح ہم سب کو نہیں یہ کہتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی. جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی اس نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہ اسی لیے جال میں پھنسی ہے. آپ نے فرمایا یہاں تک تو ٹھیک ہے، پانی میں کیوں پھینک دی؟ تو کہتی ہے بابا پانی میں اس لیے پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں ہیں. آج آج کیا نہیں، اس لیے حضرت جتنے یہاں والد بیٹھے، یہاں جتنے بھی والد بیٹھے ہیں، میں سب سے گزارش کروں بھائی والد بنو اور اپنے بچوں کی تربیت کرو. یہی پریشان ہے پنجابی جی سیدھی سیدھی گل کر لے، اسی سارے پریشان. جس کے پاس ہے وہ بھی، جس کے پاس نہیں ہے وہ، مثلا جس کی اولاد نہیں نا وہ بھی پریشان ہے. تو جس کی ہے وہ کون سا خوش ہے؟ وہ بھی پریشان ہے کیونکہ اولاد بات ہی نہیں مانتے. بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ جس کی نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی ہے وہ بھی پریشان ہے، اولاد بات ہی نہیں مانتی. جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے. ان پریشانیوں کو ہم نے خود ہی پال رکھا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتے رہا پڑھتے رہا پڑھتے رہا. پھر برکتیں دیکھو جی، پھر کرم دیکھو، پھر فضل دیکھو. کیونکہ جی ہم نے پتہ کیا سمجھا تھا؟ ہم نے سمجھا تھا شاید نوکری مل جائے گی تو سکون آ جائے گا، نہیں آیا. ہم نے سمجھا تھا شاید شادی کر لیں گے تو سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں آیا. ہم نے سمجھا تھا شاید بچے ہو جائیں گے پھر سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں ملا. ہم نے سمجھا تھا شاید گاڑی خرید لیں گے پھر سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں آیا. ہم نے سمجھا تھا شاید کلائی پہ کوئی مہنگی سی گھڑی باندھ لیں گے تو پھر سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں آیا. ہم نے سمجھا تھا شاید کوئی برانڈ کے کپڑے پہنیں گے تو سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں آیا. کیونکہ سکون ان میں سے کسی چیز میں نہیں. سکون اگر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. یہ سب کچھ ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد نہیں ہے، اس لیے ہم بے سکون ہیں سارے. اگر آپ سکون چاہتے ہیں نا تو میں حضرت جی علامہ صاحب اس دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا ہے، لیکن اس نے لکھا جی اس وقت پاکستان کی 40% آبادی سکون کی گولیاں کھاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہیں لوگ. تو یہ ڈپریشن ہم نے خود ہی پالا ہے. درود شریف ہے، اللہ کا ذکر، قرآن پاک دی تلاوت. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ سنو جی، آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے. ایک سال میں کتنے قرآن پڑھے؟ 365 قرآن شریف. تو بتا تو کتنے پڑھے ہیں؟ تو ایک بھی نہیں پڑھا. کوئی تو نے ایک بھی نہیں پڑھا، بلکہ پڑھنا تو دور جی، کھولے زمانے ہو، پڑھنا تو دور. قرآن پاک
کھولے زمانے ہو گئے. اس لیے بہرحال آج آمد پاک کی رات ہے. میں چلو نہیں اس طرح کے دکھی موضوع چھیڑوں گا، لیکن دکھ بڑا ہے یار، دکھ بڑا ہے. ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے ذکر چھوڑ دی. اور چلو جی میں آپ کے نا معاشرے کا جاتے ہیں جو ہے نا قوم سارا کچھ ہی چھڑ بیٹھی نہیں ہے. وہ فیس بک جی ہر 5 منٹ کے بعد چیک ہو رہی ہے. یہاں تو ہونا بھی قوم چھوڑ ہی چکی ہے سارا. چلو جی ہم بھی دل کو تسلیاں دے لیں، اور یار ہوں لوگ ہو اس طرح کے گئے کیا کر. یار فیس بک ہر 5 منٹ کے بعد چیک ہو رہی ہے، واٹس ایپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک ہو رہا ہے، انسٹاگرام تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک ہو رہا ہے. پھر قرآن ہم کیوں نہیں چیک کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے فیس بک کا، واٹس ایپ کا، انسٹاگرام کا کوئی پتہ نہیں، لیکن قرآن کے لیے کسی نے کہا تھا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ بکھاوے. اس فیس بک نے تجھے کچھ نہیں دینا. تو کو تصویر اپلوڈ کر، تجھے سارا لاہور لائک دے دے تو پھر وہی کا وہی ہے. تجھے سارا پاکستان لائک دے دے تو پھر وہی کا وہی ہے، کچھ بھی نہیں بدلنا ہے. لیکن اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ بکھاوے، جو ایسے نو پڑھ کے عمل کماوے سیدھا ہی جنت جاوے. میں چلو باقی تو بات صرف آپ قرآن پاک پکڑ لینا اپنے ہاتھ، اس کا بھی ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب. اور میں کہتا ہوں سارا نہیں، صرف تو سورہ اخلاص ہی پڑھ لے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پتہ کیا ہوگا؟ محبوب علیہ السلام فرماتے تجھے 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب دیں گے. اس لیے قرآن پاک کھولو یار، جن منڈے بیٹھے دے کھولو. اوتھے عملان دی ہونے جی نفیڑے کسے نہیں تیری ذات. میں باٹا، میں جاٹا، میں مہرا، میں رائیاں، میں جناب گوندل ہاں. انہاں کہنا سانو کی دسن دے، سانو صرف اج دس ساڈے سونے دا ایویں کہ نہیں ہے. سانو نا گوندل شوندل وٹ چھڑ دس، کہانیاں تے مک گئیاں. میں نون لیگ دا، میں پیپل پارٹی دا، میں پی ٹی آئی دا. انہاں کہنا سارے لمحہ پائے نہیں، تینوں پائی انہاں نال ہی. سانو نہ دس ہے کو جی، سانو صرف اے دس ساڈے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے. اوتھے عملاں دے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. اج عمل کرو پتر، 5 وقت کی نماز پڑھو ہے. یہ دیکھو نا، یہ آپ نے یہ سجایا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے سجایا ہے. اللہ آپ کو اگلے سال اس سے بھی بڑھ کر کرنے کی توفیق. لیکن پتہ پتہ یہ آپ کی خوشی ہے جو آپ نے سجایا نا، یہ آپ کی خوشی ہے. آپ اپنے نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی کو اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہو، منا یہ آپ کی خوشی ہے. لیکن ان کی خوشی پتہ کیا ہے؟ اے والی لڑیاں بھی لاؤ. یہ تہاڈی خوشی ہے، یہ انہاں دا آرڈر ہے. یہ آپ کی خوشی ہے، یہ ان کا آرڈر ہے. جیسے آپ نے باہر لڑیاں لگائی ہیں نا، وہ کہتے ہیں اینویاں لڑیاں اندر بھی لاؤ. باہروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہوں جندر دا کوڑا، باہروں باری پھیر نہ ہوں جندر دا کوڑا. ٹھیک ہے، 5 وقت کی پتر سارے بچے نماز پڑھنا ہے. قرآن شریف یا پھر یار اینی وفا تے کر چھڑو جی، قرآن ہی نہ کھولنا پہ سارے تو قسم کھا کے چھٹی ہے، پھر فیس بک بھی نہیں کھولنی ہے. اور کچھ تو وفا کرے نا یار، یہ تو نہ ہوا پتر فیس بک بار بار، قرآن کبھی بھی نہیں. اور کچھ تو وفا کرو نا یار، کچھ تو کریے نا یار. کم از کم کوئی جواب دینے والے تو ہوں. کل اللہ معافی دے یہ وقت نہ ہے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اور کم از کم وہاں یہ کہنے والے تو بنے جی قرآن نہیں کھولے تو کھولی پھر فیس بک بھی کوئی نہیں. جب قرآن نہیں کھولیا تو چیک میں کدی واٹس ایپ بھی نہیں کیتا. جی کدی قرآن نہیں کھولیا تو کھولیا میں انسٹاگرام بھی کوئی نہیں سیا. لیکن انسٹاگرام کھل رہا ہے، واٹس ایپ کھل رہا ہے، فیس بک کھل رہی ہے، یوٹیوب کھل رہی ہے. نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا، نہیں کھل رہا تو اب کہیں گے سب ملاتے تو ہی کہڑے موضوع چھیڑ بیٹھے ہو. اور بھائی یہی موضوع ہے سر، تو اپنے نبی کا میلاد بنا رہا ہے نا.
حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا تذکرہ کر رہے تھے، لکھا سیدہ کائنات ساری رات نوافل ادا فرمایا کرتے۔ حالانکہ ہونا چاہیے نا جی پیراں دا منڈا ہے تے یہ معافی مل جانی، پیراں دا منڈا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور میں جب وضو کرنے گیا تو میں نے دیکھا میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، میں بس جاتے جاتے ہے بڑا اوکھا کام سن 2021 میں اس پہ کھڑے ہونا، لیکن میں بیٹیوں سے کہوں گا بیٹیوں یہی راستہ ہے، ہم نے کسی ایکٹر کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے جب بھی چلنا ہے سیدہ کائنات کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ حضرت جی ہم تو کام پہ چلے جاتے ہیں نا، یہ مارننگ شو انہوں نے 10 طلاقاں ہوئی ہیں وہ بہن گھر وسان کے طریقے دس دیا ہوئی، اس قوم کا المیہ دیکھو، اس قوم کو گھر بسانے کے طریقے کون بتا رہی ہیں جن کو خود 10 طلاقیں ہو چکی ہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو گھر بسانے کے طریقے، یہ اصل میں ان کو گھر بسانے کے نہیں، ان کو گھر تباہ کرنے کے طریقے بتا رہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا ان کو، ہم نے جب بھی دیکھنا ہے سیدہ عائشہ کو دیکھنا ہے۔ میں نے سن رہی ہیں اوکھا کام ہے بڑا، لیکن یہی جہاد ہے، یہی مزہ ہے اس دور میں۔ مجھے پتا ہے اس دور میں داڑھی رکھنا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن ہم نے پھر بھی رکھی ہوئی ہے۔ اور میں آپ سب نوجوانوں سے کہوں گا پتر اینو رکھو ہے، سانو بڈھی چاہیے نہیں جڑی داڑھی لوا کے لمبے ہے، اور وجہ تو نہیں نہ ہے، آپس ہی چلو بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو نہیں نہ کوئی وجہ ہے، جو کو ہو رہا ہے تو بس ہے تدریری کر کے رکھو، ایک بڈھی کے لیے نا داڑھی اترواؤ، کچھ تو مول ڈالو باتوں کا، کتنے تیری بڈھی دے کتنے محبوبے خدا جی کرنا تو کی لگائے